اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا واقعہ حضرت ابو امامہ بحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کی ایک کرامت یہ ہے کہ جس کو وہ خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ تم اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ چنانچہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ اپنے قبیلے میں جا پہنچے اور اسلام کا پیغام عام کیا، مگر ان کی قوم نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ کھانا کھلانا تو بڑی بات، انہوں نے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پوچھا اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اور برا بھلا کہتے ہوئے ان کو بستی سے باہر نکال دیا۔ یہ بھوک پیاس سے انتہائی بےتاب اور نڈال ہو چکے تھے اور لاچار ہو کر کھلے میدان میں ہی جا کر سو گئے۔ تو خواب میں دیکھا کہ ایک آنے والا فرشتہ آیا اور ان کو دودھ سے بھرا ہوا ایک برتن دیا۔ یہ اس دودھ کو پی کر خوب جی بھر کر سراب ہو گئے۔ وہ خدا کی شان تو دیکھیے کہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو نہ بھوک تھی نہ پیاس۔ اس کے بعد گاؤں کے کچھ خیر پسند اور سلجھے ہوئے لوگوں نے گاؤں والوں کی ملامت کی کہ اپنے ہی قبیلے کے ایک معزز آدمی کو جو گاؤں میں آیا، تم لوگوں نے اس کے ساتھ شرمناک قسم کی بدسلوکی کر ڈالی، جو ہمارے ہی قبیلے والوں کی پیشانی پر ہمیشہ کے لیے کلنک کا ٹیکہ بن جائے گی۔ یہ سن کر گاؤں والوں کو ندامت ہوئی اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہونے لگے، اور وہ لوگ کھانا پانی وغیرہ لے کر میدان میں ان کے پاس پہنچ گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اب تمہارے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو تو میرے رب عز و جل نے کھلا پلا کر سیراب کر دیا ہے۔ اور پھر اپنا خواب کا قصہ ان سب سے بیان کیا۔ گاؤں والوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ واقعی یہ کھا پی کر سیراب ہو چکے ہیں اور ان کے چہرے پر بھوک و پیاس کا کوئی تاثر نہیں ہے، حالانکہ ان سنسان جنگل و بیابان میں کھانا پانی کہیں سے ملنا ناممکن اور اس ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو گاؤں والوں نے جان لیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے، اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سے بے حد متاثر ہو گئے، یہاں تک کہ پوری بستی کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو امامہ بحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور خوبصورت واقعہ ہے، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی، جو کہ خادمہ کو کہتے ہیں، وہ فرماتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سخی دل اور سخاوت پسند آدمی تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 اشرفیاں تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کبھی بھی کسی غربا اور فقیر کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، اس دن بھی اتفاق سے دروازے پر 3 فقیر آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک اشرفی ان تینوں کو دے دی اور پھر کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے تھوڑی دیر بعد انہیں نماز کے لیے جگایا، وہ اٹھے اور وضو فرمایا اور نماز کے لیے روانہ ہو گئے۔ مجھے ان کے حال پر بڑا ترس آیا کہ گھر میں ایک پیسہ ہے، نہ اناج کا ایک دانہ ہے، بھلا یہ روزہ کس چیز سے افطار کریں گے۔ میں نے ایک شخص سے قرض لے کر رات کا کھانا تیار کیا اور چراغ جلایا۔ پھر جب میں ان کا بستر درست کرنے کے لیے گئی تو دیکھا کہ 300 اشرفیاں بستر پر پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے ان کو گن کر رکھ دیا، اور وہ نماز عشاء کے بعد جب گھر آئے تو جلتا ہوا چراغ اور بچھا ہوا دسترخوان دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا کہ آج تو ماشاءاللہ میرے گھر میں اللہ عز و جل کی طرف سے خیر ہی خیر ہے۔ پھر میں نے انہیں کھانا کھلایا اور عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کہ ولی، آپ پر اللہ رحم فرمائے، آپ ان اشرفیوں کو یوں ہی لاپرواہی کے ساتھ بستر پر کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیسی اشرفیاں؟ میں تو گھر میں 1 روپیہ بھی چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔
تو پھر میں نے انہیں سارا معاجرہ بیان کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بے شک اللہ رب العزت کی طرف سے یہ میری غیبی امداد ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہم نے دیکھا کہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقف کر دی، تو اللہ رب العزت بھی نہ تو ان کو بھوکا سونے دیتا ہے اور ان کی افطاری کے لیے بھی بڑے ہی نرالے انداز سے اہتمام کر دیا کرتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔